له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. عزیزان گرامی، علی پور اور گرد و نواح کے مسلمان بھائیوں، بہت بڑا زمانہ گزر گیا، غلط فہمیوں میں ڈوب کر قرآن اور سنت سے دور رہ کر عوام کو بھی دھوکے میں ڈال کر قرآن کو ذریعہ خوراک بنا کر، قرآن کو ذریعہ عزت اور اقتدار بنا کر ہم نے بہت سارا
زمانہ گزار دیا۔ ہمارا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، ایمان غیر اللہ پر رکھتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ عوام لوگوں کا بھی ایمان ہوگا کہ پروردگار عالم نہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور نہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ، کتنے لاکھ، کتنے ارب، کتنے کھرب سال گزرے اور کتنے مزید گزریں گے، مگر اللہ تعالی کے اندر تغیر نہیں آتا۔ ان کی قوت میں کمی نہیں آتی، ان کی غیرت اور ان کی طاقت میں نقص نہیں آتا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمان 313 تھے، وہ بھی اسی اللہ کا نام لیتے تھے اور یہی قرآن پڑھتے تھے، اور ہم نے جھوٹی تاریخ یا سچی تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ مشرکین اور کفار کے ساتھ اسلحہ تھا، تعداد بھی 1000 تھی اور اسلحہ سے لیس تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ 7 یا 8 تلواروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مگر میرے پروردگار اتنے عظیم غیرت والی اور طاقت والی ذات ہے کہ انہوں نے 313 مجاہدوں کو 1000 مشرکین پر غلبہ عطا فرمایا۔ صرف 1000 جنگجو مشرکین نہیں تھے، ان کے پیچھے کمک والے دیگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، مگر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا اور مشرکین مرعوب اور شکست خوردہ ہو گئے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد ساری دنیا کے کفار سے زیادہ ہے، اور سارے وسائل، خواہ یورینیم ہو، خواہ ایٹم بم ہو، خواہ فوجی قوت ہو، خواہ تیل کے ذخائر ہو، خواہ دیگر یاقوت اور مرجان کے پہاڑ ہوں، سونے اور چاندی کے کان ہوں، یہ سب مسلمانوں کے پاس ہے، مگر مسلمان شکست خوردہ ہے، مسلمان مغلوب ہے، اور کافر دندناتا پھرتا ہے۔ تو 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے۔ پہلی بات اگرچہ کافرانہ ہے، لوگ کفر کا فتویٰ بہت جلد لگاتے ہیں،
ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خدا کافر۔ اس نے کہا یار بخش کے لیے تو مجھے چھوڑ دو، میرا پورا نام خدا بخش ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنے آپ کو خدا کہا؟ تو وہ جیسے نام لینا اس نے شروع کیا کہ میرا نام ہے خدا، تو مولوی نے فتویٰ لگایا کہ تو کافر ہے۔ اس نے کہا بخش کے لیے تو چھوڑ دو یار۔ تو اگر مولوی لوگ مجھے بخش کے لیے چھوڑ دے تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا تو ہمارے پروردگار العیاذ باللہ نقل کفر نباشت کمزور ہو گئے ہیں، یا پھر مسلمان نہیں رہا۔ اب دونوں میں سے جو فتویٰ کسی کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس کی مرضی، ہم تو دوسری بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمارا رب نہ بوڑھا ہو جاتا ہے، نہ متغیر ہوتا ہے، نہ کمزور ہو جاتا ہے، نہ اس کے وسائل ختم ہوتے ہیں، نہ ان کی غیرت اور طاقت میں کمی آتی ہے، نہ اس کے فتح اور مقام میں کوئی تغیر آ سکتا ہے، مگر دوسری بات ہے کہ مسلمان نہیں رہا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں میری اوپر بدگمانی مت کرنا، میں ایسا رب ہوں جو کسی طاقت اور کسی کے قوت کے سامنے مرعوب ہونے والا نہیں، میں سارے طاقتوروں کو طاقت دینے والا ہوں، میں فتح اور شکست کا عطا کرنے والا ہوں، تو ہمیشہ غالب رہے گا بشرطے کہ تو مومن رہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایک گھنٹہ پہلے علماء کرام کے ساتھ اندر بیٹھ کر کے میں نے ایک بات کہی کہ افسوس یہ ہے کہ ہم سب کچھ ماننے والے ہیں، صرف قرآن ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران اور فارس کو فتح کیا، یہود اور نصارہ بڑے دور رس نظریں رکھتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کون سا منتر پڑھا جس نے غلاموں کو آقاؤں کے سامنے کھڑا کیا، جس نے نوکروں کو اپنے آقاؤں کے سامنے کھڑا کیا، جس نے نہتوں کو بڑے بڑے فوجوں کے سامنے کھڑا کیا۔ آخر محمد مصطفیٰ نے کون سا جادو، کون سا منتر پڑھایا؟ سب کو پتا تھا۔ انگریز آج کے مسلمان کی طرف بدھو بالکل نہیں تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر جادو کامیاب ہونے والی چیز ہوتی تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ضرور کامیاب ہوتا، مگر یہ جادو نہیں، انہوں نے ہر قریضے سے کام لیا اور ان کو معلوم ہوا کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے اعلان فرمایا کتاب انزلناہ الیک
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے قرآن کریم کے، اور اس زمانے کے مسلمانوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے قرآن کریم پر عمل کرنے کے۔ وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے تھے، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، فرق ہے۔ وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے تھے، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں۔ وہ قرآن کریم پر خرچ کرنے والے تھے، ہم قرآن کریم پر کمانے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو ایسی کتاب عطا کی تھی۔ آپ سارے احادیث کا ذخیرہ کنگال لیجئے، روایات کو دیکھ لیجئے، آپ کو بہت کم روایات ملیں گے، سچ اور جھوٹ ایک طرف، آپ کو بہت کم روایات ملیں گے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو سینے سے لگایا ہو، قرآن کو چھوما ہو، قرآن کو آنکھوں سے لگایا ہو۔ ایسی روایات کم ملیں گی آپ۔ وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اور ہم منافق ہیں، ہم قرآن کو سینے سے تو لگاتے ہیں، چھومتے تو ہیں، جس طرح کہ ایک بھائی شہید یا وفات پاتا ہے، اس کی بیوی اور اس کے بچے دوسرے بھائی کے لیے رہ جاتے ہیں، تو دوسرا بھائی اپنے بھتیجوں کو چومتا تو ہے مگر کھانا نہیں دیتے، ان کو گلے سے تو ضرور لگاتے ہیں مگر جیب کے پیسے ان کے ساتھ نہیں بانٹتا، ان کو لوگوں کے سامنے گود میں تو رکھتے ہیں پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں اس کے لیے کپڑا نہیں خریدتے۔ مسلمان نے قرآن کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ جب عمر فاروق نے ایران کو فتح کیا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ فارس جیسی طاقت کو، جس کو ایران کہا جاتا ہے، جب مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا تو اب ان کے سامنے کوئی قوت ٹھک نہیں سکتی، اب آپ لوگ ملما سازی چال بازی سے کام لیں۔ تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑ کر، انہوں نے مولویت کے لباس اڑ کر، بے ادبی معاف، شاید مجھے کوئی کافر کہے لیکن میں کسی سے اسلام کا بھیک بھی نہیں مانگتا۔ اگر اللہ کے نزدیک میں مسلمان ہوں تو ساری دنیا کچھ بھی کہے تو میں کہنے والا تھا کہ اگر حقیقت بتاؤں تو اسلام کے اندر مولویت اور غیر مولویت کا سرے سے کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ آپ صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی بھی مجھے نہیں بتا سکتے، اے جبے اور دستار والو، ایک صحابی بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ صحابی جاہل تھا اور یہ صحابی عالم تھا۔ ایک دکھا دیں، 1,40,000 1,44,000 1.5 لاکھ تک صحابہ کرام کے بارے میں تاریخی روایات ہیں، مگر کسی ایک کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہل تھا اور یہ عالم تھا۔ وہاں صرف یہ ہوتا تھا کہ جو قرآن کو سمجھتا تھا، رب کو جانتا تھا تو وہ مسلمان کہلاتا تھا، جو قرآن سے ناواقف بے خبر ہوتا تھا تو وہ کافر کہلاتا تھا۔
زمانہ گزرتا گیا، ہمارے اندر مجوسیت داخل ہو گئی۔ ایران فتح ہو کر ایران میں سارے مجوس اور آتش پرست، یہ سارے آتش پرست طاقت سے مرعوب ہو کر اوپر اوپر کلمہ پڑھ کر کے ہمارے صفوں کے اندر داخل ہوئے، اور بڑے بڑے محدثین اور اصحاب جبہ اور دستار بنے بیٹھے۔ مسلمانوں نے اس کی تحقیق نہیں کی، صحابہ کرام فارغ نہیں تھے، وہ جہادوں پہ جہادیں لڑتے رہے، ایک علاقہ فتح کیا، ایک گورنر بٹھا دیا، باقی آگے نکل گئے، آگے کا علاقہ فتح ہوا، ایک گورنر بٹھا دیا، آگے نکلے۔ اب ایک گورنر حاضر ناظر تو تھا نہیں، یہ لوگ خانقاہوں کے ذریعے سب سے پہلی خانقاہ کائنات میں رملہ شہر کے اندر ایک عیسائی بادشاہ نے بنا دیا۔ تصوف کی بنیاد عیسائیوں نے رکھی، اور مسلمانوں کے اندر اصحاب جبہ اور دستار، جو ان کے بڑے بڑے پوپ، ان کے بڑے بڑے راہب، ان کے بڑے بڑے آتش پرست تھے، وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر کے اندر آ گئے، اور قرآن کریم کے بارے میں ایسی تعریف کرنے لگے جو مسلمانوں کو بظاہر بڑے اچھے لگے۔ آج غازی پور میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا یہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ انتہائی اونچی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے۔ اب یہ باتیں تو ایسی ہیں جیسے مسلمانوں کو کوئی حلوہ کھلا رہا ہو، یہ تو پیاری باتیں ہیں۔ اس کے نیچے کچھ چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کو اٹھا کر سینے سے لگانا شروع کیا، چومنا شروع کیا، سروں پہ رکھنا شروع کیا، اور لوگوں سے کہا یہ اتنی برکت والی کتاب ہے، اگر آپ اس کی ایک آیت کو پڑھو گے تو اتنا اتنا ثواب ملے گا، اس کا ورد کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اس کو لکھ کر کے کسی کے گلے میں ڈالو گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا، اگر کسی جج کے پاس جانا ہو، جاء الحق وزہق الباطل 100 مرتبہ کہو، جج اندھا ہو جائے گا۔ اب وہ قرآن جو عمل والا، عمل کی کتاب ہوتی تھی، اس کو دنیا پرستی کی کتاب بنا دی۔ لوگ اس کو پڑھتے گئے، یاد کرتے گئے، ثواب کی نیت سے پڑھتے گئے۔ ان ظالموں نے یہ چھپا دیا کہ جنت اس کے عمل کی ذریعے ملتی ہے، پڑھنے کے ذریعے نہیں ملتی۔ یہ بات چھپی رہی اور آج تک چھپی ہے۔ آج تک مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ جب کوئی بچہ اس کو حفظ کرتا ہے تو لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن کسی بوڑھے سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے 70-80 سال کا زمانہ گزار دیا، بوڑھے صاحب آپ نے کتنے دن قرآن کی کتنی آیات پر عمل کیا ہے؟ جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس وقت سے نماز، جب مر رہے ہو تو اس دن بھی نماز۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلان بہت خوش قسمت تھے، مسجد میں مر گیا، سجدے میں روح نکل گئی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بازار میں مارنا شروع کیا۔ میری باتیں تو سمجھ رہے ہو نا؟ بازار میں، شہر میں اس نے اس کو مارنا شروع کیا۔
تو کسی ہوشیار بندے دوست نے کہا کہ خدا کے بندے بازار میں نہیں مارتے، گھر میں کہیں جا کے مارو۔ اس نے کہا گھر میں اس کو پاؤں تو صحیح نا، یہ تو روزانہ بازاروں میں ہوتی ہے، تو اس کو مارنا بھی بازار میں ہے۔ جب یہ گھر میں ہوتی نہیں ہے تو کیسے گھر میں اس کو ماروں؟ اب اسرائیل کو جہاد کے میدان میں تو موقع نہیں ملتا کہ تم سے روح قبض کر لے، اس لیے کہ تو مسجد میں صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں مارے گا تو کہاں مارے گا؟ مسجد ہی کے اندر تو تمہیں مارے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں جہاد کے آیات پر عمل تم نے نہیں کرنا، ہمسایہ کے حقوق پر عمل تم نے نہیں کرنا، شہر میں تجارت اور کاروبار کے آیات پر تم نے عمل نہیں کرنا، کفار کے ساتھ مقابلے کی آیات پر تم نے عمل نہیں کرنا، ہمسایوں کے گھروں میں ان کی بیمار پرسی پر تم نے عمل نہیں کرنا، اپنے جیب کے پیسے غربا میں تقسیم کرنے کی آیات پر عمل تم نے نہیں کرنا، قرآن کی آیات گلی گلی پہنچانے پر تو نے عمل نہیں کرنا ہے۔ جب سے تو پیدا ہوا ہے یہ مسجد ہے، جب مرتا ہے تو اس مسجد میں مرتا ہے۔ اب اسرائیل تمہیں کہاں مارے؟ کہاں مارے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو کڑا ہے مسجد میں اور وہ تمہیں مار دے جہاد کے میدان میں۔ مسلمانوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ مسجد میں وفات آ گئی، یہ بڑا سعید اور نیک بخت آدمی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک نماز پڑھتے ہوئے ہزاروں فرائض سے منہ چھپاتے ہو مسلمان۔ اے مسلمانوں، قرآن کریم کے اندر صرف اقیم الصلاۃ نہیں آیا، کتب علیکم الصیام نہیں آیا، اتم الحج نہیں آیا، صرف ذکر و اذکار کے قصے نہیں آئے۔ مسلمانوں، قرآن کریم کے اندر اگر تم ان 4-5 مسائل کو ڈھونڈو گے تو یہ تو ایک صفحے کے اندر آ جائیں گے۔ یہ 6000 سے اوپر آیات میں رب العالمین نے کیا مانگا، کسی مسلمان نے اس کی تحقیق۔ ان یہود اور نصارہ کے چیلے جب عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو اصحاب جبہ اور دستار لگے رہے، قرآن کریم کی تعریفیں شروع کی۔ جب ایک آیت پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، جب 2 آیتیں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ آج کل کا مجوسی اس زمانے کے مجوسی سے آگے نکل گیا۔ اس زمانے کے مجوس نے کہا تھا کہ اگر صرف پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا، اس نے کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے علاقے میں باقاعدہ علماء تقاریر کر کے کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں کسی نے قرآن کریم کو نہ پڑھا ہو کوئی بات نہیں، صرف انگلی پہ رکھ کر دیکھتے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بھی ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے نکل گئے کہ اگر تمہیں وضو نہیں ہے اور بسم اللہ بھی نہیں آتا، دور سے قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو بھی ثواب ملے گا۔ تو میں نے کہا واقعی اگر کسی انگریز لڑکی کے ساتھ یہاں سے امریکہ میں شادی کرو گے، قریب نہیں جاؤ گے، یہاں سے آنکھ مارو گے تو بھی بچہ پیدا ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ پیدا نہیں ہوتا تو آپ ان سے کہیں کہ یہاں ثواب کیسے ملتا ہے؟ یہاں جیسے ملتا ہے تو وہاں بھی اسی طرح بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا دین ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس طرف آ رہا تھا، ایک شاعر کہتا ہے دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم،
ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اے لوگوں، اسلام کے اندر مولوی اور غیر مولوی کا کوئی تصور نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو قرآن کریم کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو قرآن کریم کو مانتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ تیسرا کوئی درجہ اس میں نہیں۔ جو قرآن کریم کو جانتا ہے اور عمل کرنے والا ہے مسلمان ہے۔ جو قرآن کو جانتا نہیں ہے، جو نہیں جانتا تو ظاہر بات ہے جس چیز کو جانتے نہیں ہو اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہود اور نصارہ کے چیلوں نے مسلمانوں کو اس کی ایسی تعریف کی جو بہت اونچے درجے کی تعریف تھی، مگر جو مقصد کی چیز تھی اس کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ آج تک سارے علماء، سارے عوام، ساری دنیا اسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہے۔ کوئی کہتا ہے 1 مرتبہ قل هو اللہ احد کہو تو 1/3 حصہ ثواب، 2 مرتبہ کہو 2/3 حصہ ثواب، 3 مرتبہ کہو تو پورا قرآن ختم۔ تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو گھر میں رکھنے کی؟ قل هو اللہ احد تو ہمیں یاد ہے۔ اب اگر کسی سے تم کہو کہ بھئی میں تمہیں جب 1000 کا نوٹ دے دوں تو یہ 2 کروڑ روپے کا برابر ہو، دوسرا نوٹ دے دوں تو یہ مزید 2 کروڑ کے برابر، تیسرا 1000 کا نوٹ دے دوں تو یہ مزید 2 کروڑ کا، لہذا 3000 پر آپ مجھے 6 کروڑ دیں گے، آپ مان لیں گے؟ لیکن اللہ کی کتاب میں ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں قل هو اللہ احد۔ قیامت کے دن تم پھر کچکول پکڑ کے اللہ کو کہو گے وہ پوری قرآن کا ختم کہاں ہے؟ اتنا مار کھاؤ گے، اتنا مار کھاؤ گے کہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا نا۔ تو میں کہہ رہا تھا مسلمانوں سے قرآن ہاتھوں سے لیا گیا۔ اللہ تعالی نے سینکڑوں سال پہلے نازل فرمایا تھا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے ایرانی کتابیں لکھتے ہیں، روسی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بخارا کے میں رہنے والے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ۔ قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر۔ آج کے مسلمانوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، ایمان سے کہتا ہوں علماء پر ایمان ہے۔ میری باتوں کو سن لو پاکستانیوں، میں ڈنکے کے چوٹ کہتا ہوں، میں کسی سے مسلمانی کی بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے مسلمان کہو۔ الحمدللہ قرآن کریم کے لیے میں کئی سال پہلے کافر ہو چکا ہوں۔ قرآن کریم سننے اور سمجھنے کے لیے میں نے کئی سال پہلے لوگوں کے کفر کے فتوے برداشت کیے ہیں۔ کرو جو کچھ کرتے ہو مگر میری باتیں سنا کرو، کسی اور طرف تم جا رہے ہو، بغیر روح کے نمازیں پڑھتے ہو۔ قرآن کریم میں صرف نماز کا حکم نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم بنایا گیا۔ ایرانیوں نے کہا کہ کوئی ایک نماز قضا کرے گا تو 2,88,00,000 سال جہنم میں رہے گا۔ لکھا ہے یعنی روایت ہے یا نہیں ہے؟ اور غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمازیں قضا کی ہیں۔
कैलकुलेटर उठा लो मौलवी साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में रहने के लिए वक्त मुकर्रर करो, कितना रहेगा? तुम्हारी किताबें लिखती हैं, तुम्हारी किताबें ये बातें करती हैं, हम नहीं कहते। तुमने लिखा है कि एक नमाज अगर कोई कज़ा कर ले, अगरचे उसको बाद में कज़ा भी अदा भी कर ले, 2,88,00,000 साल जहन्नम में रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक में 3 नमाजें बिल इत्तिफाक कज़ा की हैं। और किसी ग़ज़वे से आकर के सुबह से पहले सो गए और एक सहाबी को पहरे के लिए खड़ा किया, वो सहाबी भी थका हुआ था, वो भी सो गया। नमाज कज़ा हो गई। जब सूरज इतना ऊंचा हुआ कि उसकी गर्मी से लोग बेदार हो गए, ये चौथी नमाज है। मौलवी साहब 4 नमाजों का हिसाब लगाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम मर्द के बच्चे हो जहन्नमी का फतवा लगाओ, मैं तुम्हें मान लूंगा कि तू ईरानी है। मुसलमानों, तुम्हारे किताबों में ये लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया था, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। अपनी तरफ से बात लिखते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह की बात है, फिर कहते हैं रसूलुल्लाह की बात है। अल्लाह की बात और रसूलुल्लाह की बात जो होगी वो कुरान के में मौजूद भी होगी और कुरान के साथ मुवाफिक भी होगी। हर वो बात जो कुरान के मुवाफिक ना हो और उसकी सनद सलसलत ज़हब से भी ज्यादा बेहतर हो, खुदा की कसम, मैं ऐसी रिवायत को जो कुरान के खिलाफ हो, मैं अपने बूट के नूक से उसको उड़ा दूंगा, जो कुरान के खिलाफ होगा। ख्वाह कोई काफिर कहे, ख्वाह कोई मुसलमान कहे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। याद रखना, अजीजान गिरामी में कहता हूं, कुरान करीम ऐलान करता है, पैगंबर पाक से रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल, ऐलान करो, कुल या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी। ऐ लोगो, अगर तुम्हें मेरे दीन के बारे में शक है कि मैं क्या अकीदा रखता हूं, तो अल्लाह फरमाते हैं इनसे कहो, फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह। इनको ऐलानन कह देना कि फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं उन लोगों की इबादत नहीं करता जो तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो। ये इबादत के लफ्ज से भी जरा गर्द उड़ा दूं। लोगों ने यह समझा है कि इबादत नमाज को कहा जाता है, ये झूठ है। जो कहे इबादत रोजे का नाम है, गलत कहता है। जो कहता है इबादत सिर्फ जिक्र फिक्र का नाम है, गलत कहता है। सिर्फ रुकू को कहा जाता है, गलत कहता है। अगर कोई कहता है कि क़ियाम को इबादत कहते हैं तो गलत कहता है। इबादत कहते हैं अल्लाह के हुक्म को बगैर चूद चिरा के मान लेना। जी, मुफस्सिरीन ने तारीफ की है, हमने किसी कलमे में ये नहीं कहा कि अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व मुफस्सिरीनिही व मुहद्दिसीनिही, ये हमने नहीं पढ़ा। आपने शायद पढ़ा हो मौलवी साहब कि फलान फकीह ने तारीफ की है, फलान मुहद्दिस ने तारीफ की है, नहनु रिजालुन व हुम रिजाल। जरूरी नहीं है कि हम किसी की तारीफ मान लें। इबादत अल्लाह के हुक्म के मानने का नाम है। अल्लाह ने फरमाया करो तो करना इबादत हो गया, अल्लाह ने फरमाया मत करो तो रोकना इबादत बन गया।
अल्लाह ने फरमाया मारो तो कत्ल करना इबादत बन गया। अल्लाह ने फरमाया खुद को मरवाओ तो खुद मरना इबादत बन गया। अल्लाह ने फरमाया निकाह करो, इबादत बन गया। अल्लाह ने कहा निकाह में ऐसा करो, इबादत बन गया। अल्लाह ने कहा वजू तोड़ो, इबादत बन गया। अल्लाह ने फरमाया गुस्ल तोड़ो, इबादत बन गया। तुम इसको जनाबत कहोगे, हम इसको इबादत कहेंगे। अल्लाह का जब हुक्म आएगा तो इबादत बन जाएगी। अब हम अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर हैं और अल्लाह का हुक्म कुरान है। मुफस्सिर की बात कुरान नहीं, मुहद्दिस की बात कुरान नहीं, फकीह की बात कुरान नहीं, जमहूर उम्मत कुरान नहीं, जमहूर गैरुल्लाह है। जमहूर क्या है? परवरदिगार आलम ने फरमाया वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया ला इलाहा। सबसे पहले तुम अपने ज़हन के सफ़े को साफ कर लो, सबको मिटा दो। मैं ये भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता। ला इलाहा को मुतलक छोड़ा। ला इलाहा को रब ने मुतलक छोड़ा। किसी को भी मैं इलाह नहीं मानता, सिरे से इलाह है ही नहीं। कानून से बालातर कोई नहीं, शरीयत से बालातर कोई नहीं, अल्लाह के हुक्म से बालातर कोई नहीं। ऐसी कोई जात नहीं जिसको मैं बतौर इलाह कबूल करूं, खालिक कबूल करूं, मालिक कबूल करूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया इल्लल्लाह। इस्तिस्ना अगर हासिल है तो किसको हासिल है? सिर्फ अल्लाह को हासिल। ला इलाहा, कुरान करीम ने इसकी तशरीह की वमन यकफुर बित्तागूत। सबसे पहले तुमने तागूत से कुफर करना है, इनकार करना है। तागूत किया है अल्लाह के अलावा हर वो चीज जो या जबान से तुम्हें अमर देती है या मुकाम से तुम्हें अमर देती है। हर वो चीज अमर कभी बीवी देती है, अमर कभी बादशाह देता है, अमर कभी उस्ताद देता है, अमर कभी शेख देता है, अमर कभी नौकर देता है, कभी माशूक देता है, कभी दरगाह भी अमर देती है, कभी एक पत्थर भी अमर देता है। वो कैसे? कि भाई ये पत्थर फलान बाबा के बैठने की जगह है, ये बड़ी बाबरकत चीज है, लिहाजा उस पत्थर को जब तुम देखते हो तो वो पत्थर तुम्हें दावत देती है, आओ मेरी तरफ, आओ मुझे चूमो, आओ मुझे अपने जिस्म से लगाओ, आओ मुझे बरकत की निगाह से देखो, मुझे इज्जत की निगाह से देखो। तो ये भी एक हालन अमर है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं जो चीज, जो बशर, जो मखलूक, ख्वाह वो शऊर रखती है या नहीं रखती, जो तुम्हें अमर देती है तुम उससे इनकार करो। मैं तुम्हारी नहीं मान सकता, मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इल्लल्लाह, मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं। अब लोग कहते हैं कि भाई जान हम तो वालिदैन की भी मानते हैं, हम तो बुजुर्गों की भी मानते हैं, हम तो मशाइख की भी मानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते। आपने सोचा नहीं होगा, हमें पहले अल्लाह से मशवरा करना पड़ता है। मैं लोगों को मिसाल दिया करता हूं, ये मोबाइल है, ये मेरे साथ कितने करीब बैठे हैं, मेरा हाथ इसके जिस्म तक पहुंचता है, मैं इसको अभी रिंग करता हूं, इसका नंबर मैं लाता हूं, ये मेरा नंबर डायरेक्ट इसको मिल जाएगा।
नहीं मिलेगा, पहले बूस्टर में जाएगा। अगर बूस्टर बंद है, ये नंबर यहां अगरचे खुला हुआ है, मिल सकता है। पहले ये मेरा कॉल बूस्टर में जाएगा, बूस्टर के जरिए ये सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट में मशवरा हो जाएगा वहां पुर्जाजात का और कंप्यूटर का कि फलान नंबर से फलान नंबर को डायल किया गया है, लाइन सही है, हिंद से सारे सही लगाए गए हैं, सब कुछ बराबर है, लिहाजा वो वहां से उसको इजाजत दे देगा। तो सैटेलाइट उसको वापस बूस्टर में भेज देगा, बूस्टर से इसको कॉल आ जाएगी। ये जो आधा सेकंड लगता है या 1 सेकंड या 3 सेकंड जो लगते हैं, ये इस जाने और आने पर लगते हैं। ये बेजान मोबाइल भी अपने खालिक और अपने मालिक की इजाजत के बगैर इसको घंटी और कॉल नहीं देती। सबसे पहले वहां जाता है, वहां से इजाजत मौसूल करके यहां आता है। तुम्हें किसी मौलवी ने कहा जाके फलान पर पत्थर बरसाओ, तुम निकल गए। तुम्हें मौलवी ने कहा काफिर काफिर फलान काफिर कहो, तुमने बोलना शुरू किया। तुम्हें किसी ने यहां से कहा कि फलान, तुमने जिंदाबाद कह दिया। तुम्हारी काल अल्लाह की तरफ नहीं जाती। इसी को कुफर कहा जाता है, इसी को शिर्क कहा जाता है, इसी को अल्लाह का इनकार कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम सबसे पहले मुझसे पूछो। जब तुम्हें अपनी वालदा बुलाए, उस्ताद तुम्हें बुलाए और तुम्हें कहे कि शागिर्द जी, तो तुम फौरन ऊपर लौ लगाओ कि उस्ताद मुझे बुला रहा है। इसमें कोई कबाहत तो नहीं। अल्लाह तुम्हें कह देगा कि न तो नमाज पढ़ रहे हो, न कोई इबादत का वक्त है, न किसी ममनू चीज के लिए बुला रहा है। आप उन्हें लब्बैक कहें। तो आपने अल्लाह से पूछा दिमाग कितना तेज है, सेकंडों में कितने। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे कहो फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम जिनकी बातें मानते हो मैं उनकी बात कतई नहीं मानता। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि जिनकी तुम बात मानते हो और जिनका एहतराम करते हो ये भी उनका एहतराम करेगा, अल्लाह फरमाते हैं उनसे कहो कि मैं उनकी इबादत और एहतराम करने वाला। आजकल मुसलमानों ने रब्बुल आलमीन को छोड़कर उनके बंदों को इलाह बना दिया। इसने मुझे कुरान सिखाया, इसने मुझे अकीदा सिखाया, इसने मुझे अहादीस सिखाए, फिर उसका गुलाम बन जाओ। मुसलमानों, मखलूक की बंदगी छोड़ दो। अल्लाह ताला हमें सिर्फ मखलूक की बंदगी से निजात दिलाता है। इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है मखलूक की इबादत छोड़ना। और मखलूक की इबादत क्या है? उनकी बात मानना। तो मैं बात कर रहा था हमारा ईमान कुरान पर नहीं है। आप मुनाजरों में देख लें, बाकायदा मुनाजरों के अंदर एक आदमी कुरान की आयत सुनाता है, दूसरा उसके मुकाबले में हदीस पेश करता है, दूसरा उसके मुकाबले में तफसीर पेश करता है, दूसरा उसके मुकाबले में मुहद्दिस का कौल पेश करता है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जसारत है कि रब्बुल आलमीन की किताब जो कतई सुबूत और कतई दलालत है, उसके सामने आप खबर वाहिद को पेश करते हैं, उसके सामने आप खबर अजीज को पेश करते हैं, उसके सामने आप उस कौल को पेश करते हैं जो ज़न्नियात के ऊपर मबनी होकर हमें पहुंची हुई है, या किसी मुफस्सिर का कौल है। अल्लाह के मुकाबले में मखलूक के कौल से इस्तिदलाल करना, इससे बड़ा कुफर दुनिया में। ये कुफर जब तक खत्म नहीं होगा, हमारे लड़ाइयां, हमारे
یہ جنگ اور ہمارے جدال ختم نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی قرآن پیش کرتا ہے، دوسرا اعتراض کرتا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ زبر کیوں آیا ہے، یہ زیر کیوں آئی ہے، یہ نحو کے اعتبار سے کیا ہے، یہ صرف کے اعتبار سے کیا ہے۔ ایمان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف و نحو کو جانتے تھے؟ انہوں نے پڑھایا اس کو؟ صرف و نحو کے اعتبار سے اس نے استدلال قرآن سے کیا یا تردید کی؟ معانی اس کو اللہ تعالیٰ نے علم معانی بھیجا تھا، منطق اوپر سے نازل ہوئی، کون سا علم اوپر سے نازل ہوا؟ صرف قرآن۔ اب اس قرآن کو تم نے مخلوق کا تابع بنا دیا۔ ایک آدمی جب قرآن کی آیت سناتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ تم جو یہ مفہوم لیتے ہو یہ کس نے لیا؟ تم سے پہلی کسی مفسر نے لیے؟ تو ایمان سے کہو، تم نے تو کہا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ومفسرینہ، تو تو نے نہیں کہا تھا کہ کتب کے بعد تو آپ نے پھر فوراً ورسولہ ہی کہا تھا۔ رسول کے بعد تو علماء ہی کہہ دیتے۔ اگر دیوبندی ہوگا آپ قرآن سناتے جائیں تھک جائیں گے لیکن تمہارے ساتھ دیوبندی نہیں مانے گا، لیکن اگر آپ نے بیان القرآن سے ایک ٹکڑا پیش کیا کہ دیکھو اشرف علی صاحب نے یہ لکھا ہے، تو کہے گا ہاں 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 ٹھیک ہے جی، ہم اشرف علی صاحب نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب اسلام اور کفر کیا چیز ہے مجھے پتہ نہیں ہے، انتہائی تھکا ہوا ہوں، تقریر بنتی نہیں ہے، ذہن انتہائی منتشر ہے، لیکن حیران ضرور ہوں کہ یہ کفر کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں نے کچھ سنا ہے، شاید سچ سنا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مجھے یاد دہانی کرا دیں گے اگر میری غلطی ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ ایک بھی ہے اور اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ صحیح سنا ہے میں نے؟ یہ بوڑھے لوگ ذرا خاموش ہیں، شاید ٹھیک نہیں ہے؟ صحیح سنا ہے؟ اللہ ایک بھی ہے اور اللہ ذات کے اعتبار سے بھی کسی کو محتاج، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رب العالمین کے صفات بھی کامل ہیں، وہ صفات کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج۔ یہ سب صحیح سنا ہے میں نے؟ مولوی لوگوں سے پوچھو، صحیح سنا ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں، صفات کے اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی ذات کو محتاج مانتا ہے تو کافر، اگر کوئی ان کی صفات کو محتاج مانتے ہیں تو صحیح سنا ہے؟ تو میں نے سنا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ صحیح سنا ہے؟ قرآن مخلوق ہے؟ قرآن غیر مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بھی میں نے صحیح سنا ہے؟ صحیح سنا ہے؟ اچھا، جب قرآن اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کسی کے محتاج ہے، تو تم لوگوں نے کیسے قرآن کو حدیث کا محتاج بنا دیا؟ قرآن کو تم نے مفسرین کا محتاج بنایا، کافر نہیں ہوئے۔ قرآن کو محمد مصطفیٰ جو کہ مخلوق ہے اس کا محتاج بنایا، کافر نہیں ہوئے۔ احادیث میں 37 سے اوپر علوم ہیں، اگر قرآن موقوف ہے احادیث پر، احادیث میں 37 سے اوپر علوم ہیں جن کے نام بھی مجھے نہیں آتے، علماء کو بھی شاید یاد نہ ہو، اتنے زیادہ علوم کا حصول بھی ناممکن، لہذا قرآن کی سمجھ بھی ناممکن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب کیوں بھیجی جس کا سمجھنا ہی ناممکن ہے؟ یہ ظلم ہوا ہے قرآن کے ساتھ۔ ہم جب شروع میں قرآن سناتے ہیں، جب ہم الحمدو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب پر جب مفسر، اب یہ
रमजान आ गया, इसमें आप लोग सुनते जाएं। फिर जब ज़ालिकल किताब की बात आती है तो लोग कहते हैं अलिफ लाम का माना ये है कि ये कामिल किताब है, ज़ालिकल किताब ये कामिल किताब है, ये मुकम्मल किताब है, ये ज़ाब्ता, ये हयात है। कुरान अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान में सब कुछ नाजिल किया है, इसमें सब कुछ है, ये कामिल किताब है। लेकिन जब अतीउर रसूल पे पहुंच जाते हैं और हमारे जैसे लोगों की बात आती है कि इनको हम मुनकिर हदीस बना करके काफिर कर दें, तो फिर ये कहते हैं कि कुरान हदीस के बगैर समझ नहीं आता। वो अल किताब में जो आपने माना किया था, तो आप साफ क्यों नहीं कहते ज़ालिकल किताबु ये नाकिस किताब है? पहले से आप कहें ये नाकिस किताब है तो हम यहां आकर के आपकी बात बिल्कुल मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने ज़ालिकल किताब में इसको कामिल बना दिया, अतीउर रसूल में जाकर के तुम उसको नाकिस बनाते हो, तो अदा तीतर अदा बटेर मत बनो यार। दूसरी बात सुनो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। हमारे उलमा शायद खुद गलत फहमी में है या हमारे जैसे तालिब इल्मों को गलत फहमियों में डालते हैं। कहते हैं कि अगर अतीउल्लाह का मिस्दाक अहादीस नहीं है तो फिर अतीउर रसूल का मिस्दाक क्या बना? सुनो इस बात के एतराज समझ गए। कहते अतीउल्लाह का माना है अल्लाह की इताअत करो यानी कुरान, ठीक है। अतीउर रसूल से मुराद अहादीस है। अगर तुम कहते हो कि नहीं हदीस तो ऐसे सनदों से आए हैं जिसमें सच भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकते हैं, तो फिर अतीउर रसूल का मिस्दाक बताओ। कहते हैं या नहीं कहते? इन्हीं उलमा का ख्याल ये है कि अतीउर रसूल का खारिज में कुरान से अलग मिस्दाक जरूरी है। यही माना है। मैं सही समझा हूं इतराज को? उलमा का ख्याल ये है कि अतीउर रसूल का मिस्दाक कुरान के अलावा खारिज में जरूरी है और वो हदीस है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं। फिर आप वो उलिल अम्र मिनकुम का मिस्दाक बता दें कुरान और सुन्नत के अलावा। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो जो कुरान है, हदीस नहीं, वो छोड़ो, कुरान की इताअत करो। वह अतीउर रसूला, हदीस की इताअत करो जो कुरान के अलावा है। वह उलिल अम्र मिनकुम, तो अब उलिल अम्र का मिस्दाक बता दो जो कुरान और सुन्नत के अलावा। नहीं, आप कहेंगे कि नहीं जी, वह उलिल अम्र मिनकुम से यही कुरान और सुन्नत मुराद है कि उलिल अम्र की वो इताअत करें जो इस कुरान और सुन्नत में मौजूद हो। यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना कि वो उलिल अम्र मिनकुम का माना ये है कि तुम उलिल अम्र की वो बात मान लो जो ये पिछले दो माखिज कुरान और सुन्नत में मौजूद हो। कुरान और सुन्नत के अलावा अगर वो अमर देता है तो मत मानो। तो आपने तो वह उलिल अम्र मिनकुम का खारिजी मिस्दाक नहीं बताया और नहीं बता सके। तो अगर हम कहें कि अतीउल्लाह से मुराद ये है कि मेरी बात मानो, मैं अल्लाह हूं, वह अतीउर रसूल का माना ये हो कि हम कहें कि अल्लाह हम तो तुम्हारी बात को मानते हैं, लेकिन पर तुम्हारी बात हम कहां सुनते हैं, कैसे आपसे मिलें, कहां मिलें? आपसे तो हमारी गुफ्तगू नामुमकिन है, आपसे तो दुनिया में मिलना नामुमकिन है। आपकी बात कहां है, कहां सुनाई देती है हमें? अल्लाह ने फरमाया अतीउर रसूल, जो तुम्हारी गली और कोचों में आवाज लगाने वाला रसूल आया है, जो कुरान सुना सुना कर कहता है कि अल्लाह की किताब है, तो उस रसूल की ये इताअत करो, उसकी लाई हुई किताब को मेरी किताब मान लो। ये इसका मिस्दाक है, ये इसका मिस्दाक है। अगर वो उलिल अम्र मिनकुम का मिस्दाक न बताते हुए तुम काफिर नहीं बनते हो,
تو وہ اطیع الرسول کا مصداق قرآن ٹھہرا کر ہمیں بھی مسلمان رہنے دو، دھوکہ مت دو۔ اگرچہ ہم صحیح احادیث سے انکار بھی نہیں کرتے، لیکن تمہاری غلط فہمی کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ موقع نہیں ہے میں اس پر لمبی بات کرتا، بہت ساری باتیں ہیں دل میں، بہت درد دل ہیں ہمارے دل میں۔ ہم نے بہت سنا یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر۔ ہم اشاعت التوحید و سنہ میں 90 سے ہیں۔ ہم نے کیا کچھ کیا اللہ کو معلوم ہے، مخلوق کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب تک ہم زمینی خداؤں کو خدا کہتے تھے، جب تک ہم زمینی خداؤں کو سیلوٹ مارتے تھے، ان کو زندہ باد کہتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے تھے، تو ہماری تعریفیں اتنی ہوتی تھی کہ میں ڈر جاتا تھا کہ مجھے کوئی خدا نہ بنا دے۔ لیکن جب میں نے زمین خدا پر وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ پر عمل کر کے میں نے اس کی غلطی کو غلطی کہا، میں نے کہا تم خدا نہیں ہو، غلط اوامر مت دو، تو میرے سارے وہ خدمات اور وہ تعریفیں اور وہ القاب ختم ہو گئے، میں کافر بن گیا 1 سیکنڈ میں۔ اب جو مسائل میں کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ تمہارے پنجاب کا ایک عالم ہے، وہ مجھ سے تیز وہی مسائل بیان کرتا ہے، لیکن وہ اپنے خدا کا خلاف نہیں کرتا۔ اس کا جو زمین الہ ہے وہ اس پر انگلی نہیں رکھتا، تو وہ باقاعدہ مجھ سے سخت مسائل بیان کرنے کے باوجود مسلمان ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ زمینی خدا کو خدا کہتا ہے، میں نے غلطی یہ کی کہ میں نے زمین و خدا کو خدا نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، آج کل مسلمان وہ ہوتا ہے جو زمینی خداؤں کو خدا مان لے۔ آپ محدثین کی تعریفیں کریں اور کریں کہ بھئی انہوں نے جو کچھ کہا ہے قرآن اسی کا محتاج ہے۔ آپ مفسرین کی تعریفیں کریں کہ اگر یہ مفسرین نہ ہوتے تو کتاب اللہ نہ ہوتا۔ آپ علماء کی تعریفیں کریں تو لوگ کہیں گے یہ بڑے اہل الخنق والحلوہ ہے، یہ بالکل اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ قرآن کل بھی کامل تھا، آج بھی کامل ہے، قرآن کل بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں تھا، آج بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے، تو پھر آپ کافر بن جائیں گے۔ کسی نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے، اس کا جواب دوں پھر میں ختم کرتا ہوں۔ تقریر سے پہلے مجھے کسی نے ایک پرچی بھیجی، مجھے کہا کہ آپ تو حیدری صاحب کے پاس آئے ہیں، یہ تو نزولی عیسیٰ کا منکر ہے اور کافر ہے، تمہارا کیا موقف ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شروع میں حیدری صاحب نے یہ کہا کہ اختلافات اپنی جگہ، مگر اسلام کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کو اپنی طرف سے آسانی سے کافر بنا دیں۔ کفر یہ کوئی کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے، کفر اور اسلام کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ مولوی اس کمپنی کا پروپرائٹر بن کر کفر اور اسلام کو بانٹتا رہے، یہ مسلمان یہ کافر، یہ مسلمان یہ کافر، وہ کافر وہ کافر، یہ مسلمان یہ مسلمان، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ کفر اور اسلام اللہ کے ہاں کس کا کیا مرتبہ ہے اس کو کھوج کرید کر معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہوگا۔ یہ جو شخص بیٹھا ہے اس نے فلان بات کہی، یہ بات کہہ کر کے اللہ کے نزدیک یہ کیسے ہوگا؟ اب اس پر اسلام کا اطلاق ہوگا یا کفر کا اطلاق ہوگا؟ اب اللہ کے ہاں کیا اطلاق ہوگا یہ مخفی چیز ہے، اس کو بڑے کھوج اور کرید کے بعد آپ احتمالاً لگا سکیں گے، وہ بھی آپ یقیناً نہیں لگا سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول
عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک عقیدہ آتا ہے آمنت باللہ، تو ہمارا تو دنیا کے ساتھ اس اللہ پر اختلاف ہے. ہم تو اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ آمنت باللہ کہنے کے باوجود اس دھرتی پر اس اللہ کی عبادت سے زیادہ زمینی خداؤں کی عبادت ہوتی ہے. آپ نے فلان کو مردباد کیوں کہا؟ ہمارے شیخ نے کہا تھا. آپ نے اس پر کفر کے دستخط کیوں کیے؟ جی مشائخ نے کہا کہ کرنے پڑیں گے. تو تمہارا خدا وہ ہوا یا یہ ہوا جس کی شرم سے تم نے دستخط کیے؟ تم نے والدین کی خدمت کیوں نہیں کی؟ بیوی ناراض ہوتی ہے تو تمہارا خدا تو گھر میں ہے، بیوی ہے. تم نے فلان کام فلان کے جلسے میں کیوں نہیں گئے؟ ہمارے امیر نے ہمیں منع کیا تھا. تو تمہارا خدا تو وہ ہے. عبادت تو کسی کی بات ماننا ہے. اب پہلی بات پر میرا اور آپ کی درمیان تفریق ہے. آپ پانچویں بات پر عیسیٰ علیہ السلام پر کیوں جاتے ہیں؟ آمنت باللہ پر یا آپ کافر بنیں گے یا ہم کافر بنیں گے. پھر وہ ملائکتی ہی وہ کتبی ہی تک جب پہنچ جاتے ہیں تو کتاب اللہ کو تم محتاج سمجھتے ہو. کتاب اللہ تم مفسرین کا محتاج بناتے ہو. ایک آیت بتاؤ جس کے اوپر تمہارا عمل ہو، جس پر تمہارا اور ہمارا دونوں کا ایمان ہو. کوئی ایک آیت بتاؤ. میرا اور آپ کا ایمان تو 1400 سال سے آیت پر نہیں ہے، تشریح محدثین اور مفسرین پر ہے. اس آیت کا کیا معنی ہماری دیگر کتابیں نکلوانا چاہتی ہیں. ہمارا ایمان اپنی کتابوں پر ہے. اگر ہم دیوبندی ہیں تو ہمارا ایمان دیوبند کی کتابوں پر ہے. دیوبند کی کتابوں نے اگر کسی لا کو لائی نفی جنس کہا تو ہم مجبور ہیں کہ اس کو لائی نفی جنس ہی سمجھ لیں. اگر کسی جگہ لام تاکید سمجھا تو ہم مجبور ہیں کہ اس میں تعویل کریں اور اس کو لام تاکید ہی رہنے دیں. بریلوی مسلک پر ایمان رکھتا ہے. پنچپیری اپنے مشائخ پر ایمان رکھتا ہے. تو وہ رسولی وہ کتبی ہی پر بھی میرا اور آپ کا پھر جھگڑا ہے. پہلے تو تم ایک اللہ کو اللہ مان لو. یہ فرقوں کے جو بڑوں کو تم نے خدا سمجھا ہے پہلے اس کو تم اٹھا دو. پاکستان چھوڑو، ساری دنیا کے اندر فرقہ بنانا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم نے کئی آیات کو چھوڑ کر کے ایک فرقے میں بٹ گئے ہو. تم مسلمان ہو. اگر ہم کہیں کہ ہیلہ اسقاط نہیں ہے تو ہم کافر بن جاتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ محمد مصطفیٰ کی بیعزتی جس روایت سے ہوتی ہے تو ہم اس روایت کو نہیں مان سکتے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. آمنت باللہ پر غور کرو. ہم نے زمینی 1000 آلہہ کو الہ بنایا ہے. میری دیگر تقاریر میں اس کی تفاصیل موجود ہیں. وہ ملائکتی ہی کے بعد وہ کتبی ہی پر ہمارا اور آپ کا ایمان گڑمڑ ہے. پیور اللہ کی کتاب اور آیت پر کسی کا ایمان نہیں. میں ڈنکے کے چوٹ کہتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو برادرانہ طریقے سے میں ان کے ساتھ کر لوں گا کہ ہم اللہ کی آیت پر، خالص آیت پر ایمان نہیں رکھتے. ہم آیت کے ساتھ کچھ ملا کر ایمان رکھتے ہیں. خواہ کچھ بھی ہو لیکن کسی غیر اللہ کا نمک جب تک ملا ہوا نہ ہو ہم نہیں کھا سکتے اس کو. تو اس کے بعد درجہ آتا ہے رسول کا. پھر رسولوں کے اندر بھی سب سے بڑا اور اونچا درجہ محمد مصطفیٰ کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تو اللہ انتو باللہ و ملائکتی ہی و کتبی ہی پھر وہ رسولی ہی میں بھی بہت محمد مصطفیٰ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو میں اس میں ایک بات کہوں. ضروری نہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں.
اور میں اس کے ساتھ اتفاق کروں، لیکن میں تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے لکھا ہے، لیکن قرآن رہا کہاں؟ قرآن رہا کہاں؟ کس نے رکھا؟ قرآن کو سب نے کسی چیز میں، جس طرح کہ میں نے آج غازی پور میں کہا کہ الہ العالمین ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں تمہارے لیے، ان کے سامنے جھکتے ہیں تمہارے لیے، مشائخ کا قدر کرتے ہیں تمہارے لیے، ان کے سامنے یوں عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں مگر تیرے لیے۔ میں نے کہا اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں بیوی تو تیری ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی شوہر نہیں، البتہ تیرے دوست کے ساتھ گپے لگاتی ہوں تیرے لیے، تو کچھ تو مت کہو یار، میں تیرے فلان دوست کے ساتھ کبھی کبھی کمرے میں لیٹتی ہوں پر تیرے لیے، کوئی بات نہیں یار، تیرے لیے تو کیا بات ہے؟ جب اللہ کے لیے تم کسی کا بھی عبادت کرو گے تو جائز ہو جائے گا۔ اتحیات کا شکل اس کے ساتھ مخصوص ہے، تم اپنے مولیوں کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہو، مشرک نہیں ہو۔ یہ کفر کا فتویٰ صرف ہمارے لیے بنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں نزولی عیسیٰ اور آدم نزولی عیسیٰ، میں نہ اس کا ساتھ ہوں نہ تمہارا، البتہ میں قرآن کا عقیدہ مانتا ہوں بشرطے کہ کوئی قرآن کو قرآن رہنے دے۔ اگر اس نے کوئی معنی نکالا ہوگا تو ہو سکتا ہے غیر اللہ کو ملا کر نکالا ہو، مگر تم نے جو معنی نکالا ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ غیر اللہ کا ملا کر تو نے نکالا ہے۔ میں نہ تیرے عقیدے کا پاسبان رہوں نہ اس کے عقیدے کا، میں نہ تیرا بندہ ہوں نہ اس کا بندہ، نہ اس کا غلام ہوں اور نہ اس کا غلام ہوں، میں رب العالمین کا غلام ہوں، میں پیور قرآن کریم کو مانتا ہوں، اور میں کسی پر ایسے باتوں میں کفر کے فتوے بھی نہیں لگاتا، احتیاط کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے اندر ابن حزم بھی اس فتوے کے زد میں آتے ہیں، تمہارا باپ بھی ابن حزم پر فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ علامہ ابن حزم نے مراتب الاجماع کے اندر لکھا ہے وَقَدْ اِخْتَلَفُوا، اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ابن حزم نے بھی نہیں، اور بھی لوگ ہیں جو اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ابن حزم جب کہتا ہے کہ اختلفو تو معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 سے تو زیادہ ہوں گے، اور ہوں گی بھی تمہارے اکابرین، تمہارا باپ بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں کس سکے گا، نہ کسی نے کسا ہے۔ اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد نے بھی اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، تم اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکو گے، نہ کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ندوی نے بھی بات کہی ہے، اس کو کس نے کافر کہا؟ رشید رضا مصری نے بھی بات کی ہے، اقبال نے بھی بات کی ہے، ابن کثیر نے بھی ایک روایت نقل فرمائی ہے جس میں موسیٰ و عیسیٰ حیّ نے کہا ہے، تم ابن کثیر کو تمہارا باپ کافر کہے گا؟ ابو الخیر اسدی محمود الشلتوت ہے یا اس نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، تو تم کس کو کافر کہو گے؟ کفر کے فتووں سے ذرا ہٹ جاؤ، ایک دوسرے کو افہام اور تفہیم کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ میں نہ اس کا ساتھی نہ تمہارا ساتھی، البتہ میں اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں مانتا، میں اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی سے حیا اور شرم کو بھی میں شرک سمجھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کا لحاظ کرنے کو بھی میں شرک سمجھتا ہوں۔
کسی کی غلامی کو بھی میں شرک سمجھتا ہوں. اور آج کل جو علماء کی تابعداری ہے یہ تو بہت پکا شرک ہے. یہود اور نصارہ کا اس سے زیادہ کوئی شرک نہیں تھا. تو عزیزان گرامی، کوشش کرو کہ قرآن سمجھ لو اور قرآن پر عمل کر لو. قرآن پڑھنے کی کتاب، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ صحابہ کہلائے. جس نے اس کو پڑھا، جس نے اس کو صرف اور صرف گایا، جس نے اس کو صرف اور صرف پیسوں کا ذریعہ بنایا، تو وہ علماء تو کہلائے مگر کرام نہ بن سکے. علماء تو کہلائے مگر کرام نہ بن سکے. قرآن کو ذریعہ خوراک نہ بنایا کرو. آج کل ہم نے اس کو ذریعہ خوراک بنایا ہے. اور پکا عہد کر لو کہ آج کے بعد خالص قرآن کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیں. خالص قرآن کو بغیر ملاوٹ کے اللہ کی کتاب کو مانیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.